تو یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، الی آخری پوری آیت کریمہ ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جس وقت آپ کی ولادت ہوئی چھوٹے سے تھے، اور والدہ کے اوپر جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اس کا تذکرہ ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کتابوں کے اندر قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے جتنا بیان کیا ہے، اور احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنی ہمارے لیے تفصیلات بیان کی ہیں وہی کافی و شافی ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اسی طرح صحابہ کرام کے واقعات کو لوگ بیان کرتے ہیں کہانیوں کی صورت میں، اور اس میں بہت ساری چیزیں من گھڑت باتیں مکس کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نیٹ میں ویڈیوز کے اندر اور کتابوں کے اندر کہانیوں کی صورت میں بہت ساری غلط باتیں اس کے اندر ملا دی جاتی ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسی موقع کی مناسبت سے مختصراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھوڑا سا ان کا واقعہ پس منظر جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، 2-3 باتیں اس کے اندر بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا ہے۔ تو ایک تو ان کی ولادت کا واقعہ، اور اسی طریقے سے دوسرا جو ہے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر جو ہے جب اعتراض کیا تھا کفار نے، تو اس وقت اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اسی وقت گود میں تھے، یہ چھوٹے گہوارے کے اندر تھے، اس وقت اللہ نے ان کو گویائی عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے تھے۔ ایک تو ولادت کا واقعہ، اور دوسرا ولادت کے وقت جو اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ بول پڑے تھے اپنے گہوارے کے اندر، یہ بات ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر رہے، جب تک اللہ کی طرف سے ان کا رہنا مقدر تھا رہے، اور ان کی جو ہے ان کے پیروکاروں نے جس قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا، عیسائیوں نے کتنی آپ کی بات کو مانی، اور آپ کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے لوگوں نے، یہود نے اور نافرمان عیسائیوں نے، نصارہ نے جو تکالیف آپ کو پہنچائیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے زندہ سلامت آسمانوں میں اٹھایا ہے، اور سب سے جو اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ تو مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے جو عقائد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، وہ باتیں تو یہ مختصراً ہوں گی، اور مستند اعتبار سے جو ہے نا انشاءاللہ اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فلسطین میں جو ہے ہوئی ہے، تو وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام جو ان کی والدہ ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں تفاسیر کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت مفہوم میں بتلا رہا ہوں، زیادہ تفصیل بتانے کا اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے، کہ جبریل امین کو اللہ جل شانہ نے بھیجا، انہوں نے
ان کے گریبان کے پاس جو ہے نا اللہ کے حکم سے پھونک ماری ہے، جس سے اللہ جل شانہ نے حضرت مریم کو اس طرح کر دیا کہ وہ امید سے ہو گئی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام چونکہ ایک نوجوان لڑکی تھیں اور غیر شادی شدہ تھیں، جب اس طرح کا سلسلہ ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ فلاں جگہ میں چلی جائیں، وہاں پر اللہ جل شانہ نے کھجور کا درخت بھی پیدا فرمایا اور ایک چشمہ، پانی کا چشمہ جاری فرمایا، جس سے حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں کہ وہ کھجور استعمال کریں، کھائیں اور اس چشمے سے پانی پئیں۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ اپنے بچے کو لے کر اپنی بستی میں گئیں تو اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا آپ پریشان ہوئی بہت زیادہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے، خاموش رہنا ہے، کوئی کچھ کہے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ وہ اپنی بستی میں جب گئیں تو لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کی کہ مریم یہ کیا ہوا، آپ تو اس طرح کی نہیں تھی، الی آخری، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے ابھی گود میں لیا ہوا تھا، گہوارے میں تھے، ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ آگے سے انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے، یہ ان کا معجزہ تھا، کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ الی آخری پوری آیت ہے، جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے، اللہ مجھے نبی بنائیں گے، اور اللہ کی طرف سے مجھے یہ تاکید ہے کہ میں جو ہے نا کتاب پر عمل کروں، نماز قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں اور اپنے والدہ کا فرما بردار بنوں، الی آخری پوری تفصیلات ہیں۔ تو پہلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو حضرت مریم علیہ السلام پر جو اعتراض ہو رہا تھا اس کا بھی جواب ہو گیا، اور دوسری چیز یہاں پہ جو اہم بات اب ساتھ آ گئی ہے تو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، ہم مسلمانوں کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے جو ہے نا برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے نبی بنا کر بھیجا، تو آپ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے کچھ خصوصیات عطا فرمائی تھی، یعنی معجزات جس طرح اللہ نے ہر نبی کو دیے ہیں، تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے کچھ معجزات دیے تھے کہ آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ اگر کوئی نابینا ہوتا اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی، اور اسی طریقے سے بعض اوقات اللہ پاک نے ایسا بھی آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کسی مردے کو اللہ کے حکم سے کہتے تھے، اپنی اختیار سے نہیں، آپ کہتے تھے قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو اٹھ جاتا تھا۔ تو جتنا شریعت نے ہمیں کہا ہے اتنا ہی یاد رکھنا ہے۔ بعض اوقات ان چیزوں کو لے کر لوگ غلط قسم کی چیزیں بھی ساتھ ملا دیتے ہیں۔ بھائی جہاں پر اللہ کی طرف سے جو حکم ہو، جتنا اختیار ملے، ان چیزوں کو اتنا ہی بیان کرنا ہے۔ تو یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ گونگے، بہرے اور اس طرح کے جو مادرزاد جن کو بیماریاں ہوتی تھی، پیدائشی بیماری جس کو کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بھی دعا کرتے، ہاتھ پھیرتے تو اللہ جل شانہ ان بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہے، آپ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا مختلف مذاہب والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ جو قرآن کے مطابق اور اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہے وہ صرف مسلمانوں کا ہے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ہے کہ بھائی وہ اللہ کے نبی ہیں،
جو مسلمان رکھتے ہیں اعلی ایمان، اور اسی طریقے سے جو ہے نا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ باقی یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نعوذ باللہ ان کے ساتھ دشمنی بھی رکھی، بغض بھی رکھا، اور بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض نے کہا عیسائیوں میں سے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ اللہ کا جز ہے، 3 خداؤں میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ۔ جس طرح عیسائیوں میں بعض ہیں جو تثلیث کے قائل ہیں کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، وہ ان تینوں کو نعوذ باللہ خدا کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں عیسائی اور یہودیوں کے مختلف اس طرح کے غلط نظریات کی تردید کی۔ بعض نے کہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کہا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بعض نے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے دونوں کی تردید کی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے دونوں کی تردید کی، اور اللہ پاک اس پر سخت غضبناک ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی کی رشتے کی نسبت کرے کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کا کوئی رشتہ ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے قرآن میں جو ہر مسلمان کو، مومن کو یاد رہتی ہے، جس میں اللہ نے اپنا تعارف بیان فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور صورتیں یاد ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ صورت ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، جس میں توحید کا درس ہے اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو ہے اس چیز کی تردید کی ہے کہ یہ نظریات ان کے غلط ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس طرح بڑھا چڑھا کر خدا کے ساتھ شریک کرنا، یا اللہ جل شانہ کے ساتھ ان کو ملانا، یا اللہ کی اولاد شمار کرنا، یہ غلط عقائد اور نظریات ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے جو اللہ کے حکم سے پورے ہو جاتے تھے، اور وہ معجزات تھے۔ اسی طرح جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ دشمنی اور نعوذ باللہ بغض و عداوت کا سلسلہ اس حد تک رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارنے کے لیے سازشیں کرنے لگے، تو قرآن کریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی ہے جس میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی کوشش کی۔ اس کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اس آیت کی تفسیر میں اس واقعے کو اس طرح سمجھیں، تفاسیر کے اندر واقعہ یہ لکھا ہوا ہے، یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے گھر کا گھیراؤ کیا، تو ایک آدمی جب گھر کے اندر داخل ہوا مارنے کے لیے، تو اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بحفاظت آسمانوں میں زندہ اٹھا لیا، اور یہ جو یہودی اندر گیا تھا اس کی شکل جو ہے ان کی طرح بن گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ انہوں نے ان کو جو ہے نا سولی پہ لٹکا دیا، اور یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ایک حواری تھے، ان سے آپ نے کہا کہ بھئی کوئی ہے جو اس طرح تیار ہو کہ میرے بدلے قتل ہو جائے، تو ایک شخص تیار ہوا تھا، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گئی، انہوں نے ان کو سولی دی اور یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں اور ان کو انہوں نے سولی دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں میں اٹھایا ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو بحفاظت اٹھا لیا، اور احادیث کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے احادیث بیان کی ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بھی ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے خصوصیات اور بہت ساری فضیلتیں عطا کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آخر زمانے میں آئیں گے، اس امت کے جو دجال ہیں اس کو قتل کریں گے، خنزیر کو ماریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر رہیں گے، پھر ان کا وصال ہوگا، انتقال ہوگا۔ آسمانوں سے جب آئیں گے تو حدیث میں ہے کہ دمشق کی جامع مسجد ہے، اس کا جو مینار ہے اس میں اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت تیار ہوگا، اس وقت آپ دنیا میں آئیں گے، اور آنے کے بعد پھر وہی سلسلہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، کفر ختم ہوگا، پھر آپ دنیا سے چلے جائیں گے، انتقال ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے روضے میں جو ہے جگہ ابھی بھی موجود ہے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی، روضہ رسول کے جگہ میں جہاں پر آپ علیہ السلام ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ ہیں، وہاں پر ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ تو یہ مختصراً مستند واقعہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں میں ہونا، اور یہودیوں کا غلط نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں، یا یہ غلط نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ صحیح نظریات اور عقائد یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آسمانوں میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ ان کو اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ ان کو سولی دی گئی ہے، ان لوگوں کو شبہ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے، تو وہ زندہ سلامت ہیں، آئیں گے قرب قیامت میں۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور نظریہ ہے، اس وقت آسمانوں میں ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ دنیا میں آئیں گے۔